ویلکم بیک خواتین و حضرات. جیسا کہ میری گفتگو چل رہی تھی اپنے مہمانوں کے ساتھ جن کا تعلق انسان کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اور خوبصورتی کہتے ہیں کہ ہر بندے کی کمزوری ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ہر بندہ جو ہے نا خوب سے خوب تر دکھنا چاہتا ہے اور خوبصورت دکھنا چاہتا ہے. اور ہمارے یہ دونوں معزز مہمان جن کا تعلق اسی فیلڈ سے جڑا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیسے نئی ٹیکنالوجیز کس طریقے سے انٹروڈیوس کرائی جائے، اور ایک جو ہے وہ باقاعدہ باہر کی ڈگریاں لے کے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں اور لوگوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، بیوٹیفائی مطلب جیسے آپ نے پروسیجر PRP کا بتایا اور لوگ موسٹلی اس کے لیے آ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور کون کون سے ایسے پروسیجرس ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس وقت، ڈفرینٹ پروسیجر ایستھیٹک کے حوالے سے؟ ایستھیٹکس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک لیزرز کی ایک بہت بڑی فیملی ہے، جو کہ آپ ڈفرینٹ ہیئر ریموول کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے لیزرس یوز ہو رہے ہیں، پگمنٹیشن کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے لیزرس یوز ہو رہے ہیں. ایکنی اسکارس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں ایک فریکشنل CO2 لیزر ہوتا ہے، وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اکارڈنگ ٹو لائک آپ کوئی کنڈیشن ہو، اس میں پھر بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشنس آ جاتے ہیں. یعنی لیزرس کی ایک نہیں ہے، بہت سارے لیزرس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو لائک کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کلائنٹ کی، اس اکارڈنگلی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا لیزر اس کو اچھا، میں ڈرما کو بھی ساتھ ساتھ ڈرماٹولوجی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. آج کل جیسے کہ پاکستان میں گرمیاں ہیں جی، گرمیوں کے اندر کون سی ایسی بیماریاں جو کہ موسٹلی آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور اس سے بچا جا سکتا ہے اگر وہ پریونٹیو میئرس لے لیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ ایکنی سب سے ایکنی تو ہر گھر کی کہانی ہے. اسکیبیز ہے، فنگل انفیکشنز ہیں، یہ بہت فنگس آج کل وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کل فنگس بہت زیادہ، فنگس کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہائپر سویٹنگ بہت زیادہ، ہائپر ہائیڈروسس ہے، یہ سب ہیں. اچھا، فنگس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں آپ جو دیکھ رہی ہیں اس وقت سمجھ رہی ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ چیز جو نا آ رہی ہے؟ مجھے جو ہے نا فنگل انفیکشن میرے کلینک میں بہت زیادہ رپورٹ ہوا، اور ریزسٹنٹ ٹائپ کا فنگل انفیکشن ہے. لائک آپ اس کو اس سے میڈیسن سے ٹریٹ کر لیتے ہیں، اینٹی فنگل سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اینٹی فنگل جو بھی ٹریٹمنٹ ٹربینافین وغیرہ یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ریزسٹنس، اور میرے خیال میں ریزسٹنس ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ مختلف نیم حکیم خطرہ جان ان لوگوں کے پاس جا کے پلٹ کی چیزیں لیتے ہیں، اس کے بعد اسٹیرائڈز اپلائی کر دیتے ہیں یہ، اور اسٹیرائڈ سے ایک ماسکنگ افیکٹ آتا ہے، وہ پیشنٹ کو لگتا ہے وہ ٹریٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ ٹریٹ نہیں ہوتا، وہ مزید بڑھ جاتی ہے بیماری. ہسٹری ہی میں یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ ٹیوب لگا کے آئے ہیں. جی، بیٹنوویٹ اور ڈرموویٹ، یہ اس ٹائپ کے اسٹیرائڈز جو ہوتے ہیں نا. ضرور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیا نام ہے، جب بھی فنگس سے مراد یہ ہے کہ جیسے گول گول دائرے نما جو ہے ریڈ ٹائپ کے گول دائرے آپ کے باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ اگر آپ کو نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دیں، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جو ڈرماٹولوجی سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ آپ کو ایسا اسٹیرائڈ دے دے گا وقتی طور پہ، آپ کو آرام آ جائے گا اور بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے اور بگڑ گئی ہے. تو یہ فنگس آج کل گرمی میں، اس کے علاوہ فولیکولائٹس بہت زیادہ آج کل گرمی میں، اور پھر اس کے علاوہ پرکلی ہیٹ، وہ ملیریا یا بہت وہ پرکلی ہیٹ جو ہے وہ بہت بہت پایا جا رہا ہے. تو ان سے بچاؤ کیسے؟ گرمی نہیں جائے گی تو چلے گا، کیونکہ ہائیجین، گڈ ہائیجینک کنڈیشنز، بیسکلی ہائیجین کا بہت اچھا خیال رکھیں، باتھ لیں آپ، اور اپنے آپ کو باڈی کو ڈرائی رکھنے کی کوشش رکھیں، اور کاٹن کے لائٹ کلوتھس یوز کریں، لائٹ کلر کے کلوتھس یوز کریں، کوشش کریں ہلکے رنگ کے جو ہوتے ہیں وہ یوز کریں. دھوپ میں جائیں تو سن بلاک کا استعمال کریں، اور مین تو کچھ یہی احتیاطیں ہوتی ہیں بیسکلی. اچھا، اور دوسری اسکیبیز زیادہ تر سردیوں میں، کیونکہ کراؤڈڈ ایریاز کے اندر آپ دیکھیں بہت زیادہ رشی اسکیبیز آج کل بھی ایک دم سے بڑھی ہوئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اسکیبیز بھی. ایک فیملی ممبر کو اگر ہوگی تو پورے گھر کو وہ ٹریٹ نہیں کرتے، وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اس میں بھی ہائیجین کا بہت مین رول ہے. صحیح. سر آپ کیا کہتے ہیں، ایستھیٹک کا آگے فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اصل میں ایستھیٹک تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ بالکل ایمرجنگ فیلڈ ہے. آپ روزانہ دیکھتے ہوئے ایک نئے انسٹرومنٹ آ رہے ہیں مارکیٹ میں، نئے قسم کے لیزرز آ رہے ہیں، لوگ ان کو مرچ کر کے کوئی کمبینیشن کریٹ کرتے ہیں، کوئی نئے چیزیں آ رہی ہیں، اور
بیسیکلی زیادہ تر اگر میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں کہ یہ انسٹرومنٹ بیس زیادہ ہے. تو اب جب ہم انسٹرومنٹ کی ہیلپ لیتے ہیں تو آپ کہیں کہ بائی دا پیسیج آف ٹائم مختلف قسم کی چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. میں اگر آپ کو جیسے بھی آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ ریجنریٹیو میڈیسن کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح پی آر پی ایک کامن اصطلاح ہے. اسٹیم سیل کا آپ نے نام لیا تھوڑی دیر پہلے. اسٹیم سیل بیسیکلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ریجنریٹیو میڈیسن میں آتی ہیں اور ان دونوں کا کام یہ ہے کہ ہم ریجنریشن کے ذریعے وہ جو کوئی بھی آپ کہیں کہ کوئی زخم ہے یا کوئی باڈی کے اندر کوئی ڈیفارمیٹی یا کوئی ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم ہیل اپ کر سکیں. تو مثال کے طور پر ابھی جیسے ابھی ڈاکٹر سمرا بات کریں تھی ایکنی اسکارس کی, تو ایکنی اسکارس کی جو ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی, اور جو ابھی پی آر پی کا لفظ یوز بار بار ہو رہا تھا یہاں پر, تو پی آر پی بیسیکلی یہ ایک آپ کہیں کہ ہم لوگوں کے بلڈ سے ہی کچھ ہم چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس بلڈ کا جو بیسک کنٹینٹ جو جس کو ہم پلیٹلیٹ رچ پلازما کہتے ہیں وہ ہم پھر اس چہرے پہ اپلائی کرتے ہیں. ایکچولی اگر آپ کیمیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ پی آر پی پلیٹلیٹ رچ پلازما بیسیکلی فنکشن پرفارم نہیں کرتا. اس کے پیچھے بہت سارے گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے تقریباً کوئی 10-11 قسم کے گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ جب ہم پیشنٹ کو وہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے سیلولر پرولیفریشن یا آپ کہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں سیلز کو اور سیل لائن ڈیولپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو زخم ہے یا وہ چیزیں ہیں وہ ہیل اپ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ڈرماٹولوجی یا کاسمیٹولوجی کے اندر آج کل ہم اس ریجنریٹیو میڈیسن کا بہت زیادہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر سمرا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایستھیٹک میڈیسن انٹروڈیوس تو ہو گئی, لوگ آپ جیسے ڈفرینٹ پروسیجرز کر رہی ہوتی ہیں, کبھی کوئی ایسی کمپلیکیشنس آپ نے دیکھی ہو, پائی ہو یا ہو جاتی ہوں ایسے ایستھیٹک کے پروسیجرز میں میرے ویورز کے جاننے کے لیے, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ ایسی کمپلیکیشن ڈیولپ کرا کے بالکل اب اس میں ایکسپرٹیز اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالکل. اس میں یہ کہوں گی کہ ہمیشہ کوالیفائڈ آپ اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں جس نے پراپر ٹریننگ لی ہوئی ہو. بالکل کمپلیکیشنس فلرس بوٹاکس لوگ لگا تو رہے ہیں بٹ وہ کمپلیکیشن جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ آتے ہیں ہمارے پاس, اور ایون کچھ ہیں لوگ جو کال کر کے ایون آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا میرے پیشنٹ کے ساتھ. تو پھر ہمیں اس کو پراپر, میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ پراپر آپ ٹرینڈ بندے کے پاس جائیں, اس میں کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں. اب بوٹاکس سے آپ کی رنکلس کو ٹریٹ کرتا ہے بیسکلی, جو آپ کے موومنٹ پہ رنکلس آتے ہیں ڈائنامک رنکلس کو. اگر آپ نے اس کی اوور ڈوز کر دی تو وہ مسل اتنا پیرالائز ہو گیا کہ وہ آپ کی کہیں پہ ڈروپنگ ہو گئی, لٹ کی ڈروپنگ ہو گئی, برو ٹاسس ہو گئی, برو کا نیچے آ جانا, بجائے ہم بیوٹیفائی کرنے کے لیے برو کو اوپر کر رہے ہیں اس نے غلط جگہ انجیکٹ کر دیا اور برو جو ہے وہ ٹاسس ہو گئی, نیچے کی طرف برو آ گئی ہے. تو وہ ایک کمپلیکیشن ہے, اور جو کرانے گیا ہے اور وہ جو اتنی منی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کے لیے تو پھر یہ پرابلم ہے پھر بہت. صحیح. لپ آگمنٹیشن بھی لوگ کرا رہے ہوتے ہیں, فلر بھی لگا رہے ہوتے ہیں, تو اس ان میں کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی کمپلیکیشن جیسے لپ آگمنٹیشن لوگ کرا رہے ہوتے ہیں؟ لپ آگمنٹیشن میں بھی جب آپ فلرس لگاتے ہیں اس میں بہت طرح کی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں, جیسے اس میں نوڈیولس سے بن جاتے ہیں, کچھ لوگ بنا کے آ جاتے ہیں. فلرس میں ایک افیکٹ آتا ہے, ٹنڈل افیکٹ آتا ہے, جیسے نیزو لیبل فولڈ میں آتا ہے. تو آپ پراپر ایک کوالیفائڈ بندے سے کرائیں گے تو نہیں ہوگا, یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. ہم پروگرام کے اینڈ میں پہنچ گئے ہیں. آخر میں صرف میں یہ جاننا چاہوں گا آصف صاحب, جیسے کہ انہوں نے کہا کوالیفائڈ لوگ ہونے چاہیے, کیا پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں کہ پراپر طریقے کی ٹریننگز کرا رہے ہوں, کیونکہ باہر کے ممالک میں تو بڑی مہنگی ٹریننگز یہی کرائی جا رہی ہے, تو ایسے کوئی ادارے موجود ہیں جیسے آپ کا ادارہ ہے وہ بھی اس طرح کی ٹریننگز کرا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے تھوڑا سا شارٹ اور اپنا آخری میسج بھی جی ویورز کے لیے؟ ایکچولی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی ان چیزوں کی کمی ہے, اور کوالیفائڈ لوگ, پراپر ٹرینڈ لوگ, کیونکہ دیکھیں اب جیسے فار ایگزامپل ہمارے ادارے میں بھی بہت زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فورن کوالیفائڈ لوگ اور اس طرح کے لوگ لیں جو کہ پہلے سے بہت زیادہ ایکسپوجرڈ ہیں, ٹرینڈ ہیں, کیونکہ وہی چیزیں ہمیں آگے جب وہ پڑھانے آتے ہیں
تو ہم وہ چیزیں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ ان ڈاکٹرز کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے آڈینس کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے کہ جو وہ ڈاکٹر پہلے سے ایکسپوجرڈ ہوتا ہے, ٹریٹ کر چکا ہوتا ہے, اور وہی اپنا جو ہے نا وہ ریئل سچویشن, ریئل سینیریو پیشنٹ کی جو آپ کہیں کہ کنڈیشن جو ہے وہ ڈلیور کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ اگر بہت سارے ادارے ہیں, اور جو ہمارے ادارے کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پلاسٹک سرجنز اگر ان کا ٹاپک ہے تو ان کو دیتے ہیں. تو آپ سے نہ مانتی ہے, آپ اس طرح کی جو ہے ورک شاپس وغیرہ کنڈکٹ کرا رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں, کبھی ونس ان اے منتھ, کبھی اصل میں سچی بات پاکستان لیول پہ؟ جی الحمدللہ پورے پاکستان لیول پہ ہم یہ. کوئی میسج آخری 1-2 جملوں میں پبلک کے لیے؟ بس ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں, ہر چیز کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بس صرف یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ڈاکٹر سمرا نے بھی بات کی کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ سیلف میڈیکیشن پہ نہیں آنا چاہیے, بلکہ پراپر ڈاکٹر سے ٹریٹ کرانا چاہیے. جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو اس کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کو بہتر ٹریٹ کر کے دے گا. آخری جملہ ڈاکٹر سمرا آپ کا بھی, لاسٹ جملہ پبلک کے لیے. پبلک کے لیے میرا یہ بالکل یہ میسج ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ خوش رہیں اور اچھی ڈائٹ لیں, اچھی سلیپ لیں, اور بی پازیٹیو. اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری سالو ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت اچھی انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچی. بے شک ناظرین, اسٹیٹک میڈیسن کا ایک بہت بڑا رول ہے. ریسرچ سائنس جو کہ میڈیکل کی سائنس کے اندر فیلڈ کر رہی ہے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں, قدرت کی اس بنائی ہوئی ڈائٹ, اس خوراک, اگر اس کو آپ بیلنس کر کے کھاتے ہیں, اپنی پراپر نیند کا خیال رکھتے ہیں, پراپر طریقے سے آپ اٹھتے ہیں, پراپر واک, پراپر اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کر کے رکھتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ کافی چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی. یہ موڈیفیکیشن, لائف سٹائل موڈیفیکیشن, اور جب آپ کی خوبصورتی جاتی تب ہے جب آپ اپنے اوپر اسٹریس کو, انزائٹی کو, ڈپریشن کو طاری کر لیتے ہیں, اور اپنی خوراک جو کہ کوسوں دور چلی جاتی ہے, میلز اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ وہی چیزیں آپ کے چہرے کے اوپر یا تو چھائیاں جس کو ملازمہ کہتے ہیں, یا پھر اور ڈیفرنٹ طرح کی ایکنیز وغیرہ ڈیولپ کر دیتے ہیں. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر اعظم ورک کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. پاکستان پائند آباد.